نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کا درس چل رہا ہے اور آج درس کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی فضیلت اور شکر کی ضرورت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر بہترین عبادت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له غیری دعوت شرا اجابت کردم و امیدش بر آوردم کہ از بسیار یہ دعاؤ گریے بندہ ہمی شرم دارم۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ جو میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، میرے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے کہ جہاں پر یہ جائے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ بندہ نوافل سے اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے، جس سے کہ رب اس کے کان ہو جاتا ہے، جس سے کہ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہے، جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذاکر کو ربانی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس سے عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جس طریقے سے کہ کوئلہ آگ میں رہ کر آگ کا سا کام کرتا ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور اسی حال پر دنیا سے وہ جائے۔ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے وہ شیطان دل سے دور بھاگتا ہے۔ غافل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ذاکر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا۔ جس طریقے سے خشک درخت میں ہری شاخ، جس طریقے سے اندھیرے گھر میں چراغ روشن و منور ہوتا ہے، بس ایسی ہی مثال غافلین کی جماعت میں اس شخص کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کو دل میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے، اور جو جماعت میں یاد کرتا ہے تو مولا تبارک و تعالی اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ ہر گھر کی کچھ زینت ہوتی ہے، اور مسجدوں کی زینت ذکر اللہ ہے اور ذاکرین ہے۔ مسجد کتنی ہی خوبصورت تعمیر کر لی جائے، اگر اس میں نماز پڑھنے والے نہ ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوں، تو وہ مسجد بے رونق رہتی ہے۔ قیامت میں کچھ نورانی لوگ نور کے منبروں کے اوپر جلوہ گر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مل کر جماعت کی شکل میں اللہ اللہ کرتے تھے۔ کچھ فرشتے ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں پر وہ پاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے انہیں بخش دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے کہ جو بلا ارادے کے اتفاقیہ طور پر اس محفل میں آ گئے تھے۔ مولا رب العزت فرماتا ہے کہ ان ذاکروں کی صحبت کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ سامعین کرام،
اللہ کے ذکر کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے بے چین دل کو چین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا مکان بھی ہے رہنے کے لیے، اچھا کھاتے پیتے بھی ہیں، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، مگر دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو بھائی دلوں کو سکون اور اطمینان تو ذکر الہی سے ملتا ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا، دلوں کو اتنا ہی زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کا ذکر ہمارے اصلی وطن کا خط سمجھ لیجئے۔ جس طریقے سے مسافر کو پردیس میں وطن سے کوئی خط آ جائے تو اس خط کو پڑھ کر اس کو تسکین ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ذکر سے دل اور روح کو سکون ہوتی ہے کہ مولا رب العزت کا خط جو قرآن عظیم کی شکل میں ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو دل اور روح مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی ذکر الہی سے قبول ہوئی۔ قرآن عظیم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر الہی کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ ذکر ہی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ اب بھی ہر مصیبت میں اللہ کا ذکر ہی کام آتا ہے۔ مصیبت کے وقت نماز حاجت پڑھیے، خشک سالی پیدا ہو جائے تو نماز استسقاء پڑھو، کوئی کام درپیش آ جائے تو اس کے لیے دعائے استخارہ پڑھو، چاند سورج کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو، بلکہ ہر حال میں اللہ اللہ کرتے رہو۔ بچہ جب پیدا ہو تو بچے کے کان میں اذان کہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھیے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ جب کسی چیز پر تعجب ہو تو سبحان اللہ پڑھو، بری بات اگر سننے میں آئے تو معاذ اللہ کہو، کسی کی مزاج پرخی پر جاؤ تو وہاں پر الحمدللہ کہو، اور اگر غصہ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ غرض کے ہر حال میں اللہ ہی اللہ ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی کا ذکر ہے۔ لہذا جو ذاکرین اللہ رب العزت کو ہر لمحہ ہر وقت یاد کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کے اوپر انوار و برکات اتارتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں اترتی ہیں، ان کے گھروں پر رحمتیں اترتی ہیں۔ وہ سفر و حضر میں ہر جگہ اللہ کی رحمتوں کے اندر ہوتے ہیں، لہذا تمام مصائب اور آلام سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جس کا کہ مقصد قرآن عظیم کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔